اس کو ایڈوائز کرنا اس کو اناؤنس کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نور مقدم قتل کیس کی آج بات کریں گے، جس میں تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ تفصیلی فیصلہ ہے کیا، اور اس فیصلے نے ملزمان کے لیے کتنی مشکلات اور بڑھا دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر جعفر جو مرکزی مجرم ہے جس کو سزائے موت دی گئی ہے، اور اس کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار سزائے موت سنا دی گئی ہے، اس کو اب کہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے، اس تمام تر چیزوں پر بات ہوگی، اور آنے والے دن اس کیس کو لے کر کتنے کروشلز ہیں ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میڈیا پہ تو ظاہر ہے ہم اس کیس کو کور کر رہے تھے، لیکن ڈے فرسٹ سے جو اس کیس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اہم شخصیت ہیں وہ ہیں نثار اصغر ایڈوکیٹ صاحب۔ جتنا بھی ٹرائل ہوا ہے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ مل کر یہ نثار اصغر صاحب نے کیا ہے۔ نثار بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی، بینگ اے لائر، ایک قانونی اس کی ویلیو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ فیاض بھائی۔ سب سے پہلے اگر کہا جائے کہ قانونی طور پہ اب اس فیصلے کی اب کیا صورتحال ہے جو اس ٹائم پہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے دیا تھا، تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ پورے کے پورے ضابطہ فوجداری میں اور تعزیرات پاکستان کے اندر قتل کی یا کچھ اور جرائم ہیں جن کی سزا موت ہے، اور موت کی سزا کوئی بھی جج جب سناتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی سزا کو اس وقت تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ متعلقہ ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس سابقہ فیصلے کی تائید نہ کر دیں۔ تو اس فیصلے سے قبل تک جو سزائے موت تھی وہ سزائے موت سزا کے طور پہ سنا تو دی گئی تھی، لیکن اس پہ عمل درآمد سے متعلق کوئی بھی جو ہے اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ نہیں شروع کیا جا سکتا تھا تا وقتے کہ اس کو ہائی کورٹ کے 2 ججز کنفرم کرتے۔ تو اب سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ظاہر ذاکر مین ملزم ہے اس کی سزائے موت کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہے کہ جو سزائے موت تھی اس کو ہائی کورٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا فیصلہ تھا، جس شہادت کی بنیاد پہ انہوں نے اس ملزم کو گناہ گار قرار دیا، وہ شہادت قابل عمل ہے، اس کے قابل بھروسہ ہے کہ اس پہ آپ بنیاد بنا کر اس کو آپ اس مجرم کو سزائے موت جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ تصدیق کر دی ہے، اب سزائے موت پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اب لیٹ سپوز سپریم کورٹ میں ملزم کی طرف سے کوئی اپیل نہیں جاتی، میں ایک ایگزیوم کر رہا ہوں، اس پہ کیا پھر کوئی اسٹیٹ اپیل کرے گی، اور اگر اپیل نہیں ہوتی تو کیا پھر اس پہ وہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ جیسے ٹرائل کورٹ جب بھی سزا دیتی ہے تو اس کو ہائی کورٹ میں ریفرنس آ جاتا ہے اگر اکیوز نہ بھی کرے، تو یہاں پر لیگل حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی، آپ کے اس سوال کے اندر بھی ایک بڑی وضاحت ہے۔ دیکھیں، جب سیشن کورٹ کی حد تک سزائے موت دی جاتی ہے تو پھر اس کا ریفرنس ہائی کورٹ کو بھیجنا جو ہے وہ ایک قانونی تقاضا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپیل کرنا تو جب بھی ملزم کا اختیار ہے، کوئی بھی فیصلہ ہوگا اگر اس کے پاس اپیل کا حق موجود ہے تو وہ اس کو ہمیشہ ہی کرتا ہے، اس کو اویل کرتا ہے، اور عمومی طور پہ جب اتنی سخت سزا دی جاتی ہے تو جیل حکام کی طرف سے ہی اس بندے کی طرف سے ایک اپیل دائر کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ البتہ صورتحال مختلف ہے، یہاں پہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ایک تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس سزا کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے تو جو وقت اس سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ میں اس مجرم کو دستیاب ہے، اس سے قبل اس سزا پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ میں تھوڑی سی آسان اس کو کر دوں، یعنی کہ 30 دن کے اندر وہ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں اس سزا کو چیلنج کر سکتا ہے 30 دن کے اندر اندر۔ تو اب آپ نے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ 30 دن تو ہر صورت میں گزرنے ہی ہیں۔
وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. کیونکہ وہ 30ویں دن بھی اگر اپیل کرے گا تو اس کی اپیل کو کنسیڈر کر لیا جائے گا. بالکل. ایک تو یہ بات آپ نے وہ 30 دن والا ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ خود اس پہ اپیل نہیں کرتا اور وہ جیل حکام کے ذریعے بھی اس پہ اپیل نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ پھر متعلقہ یہ جو ہائی کورٹ ہے جس نے ڈیتھ سینٹنس کو کنفرم کیا ہے، انہوں نے آلریڈی لیٹر تو لکھ دیا ہوتا ہے، انٹیریئر منسٹری کو لکھ دیا ہوتا ہے، جیل حکام کو لکھ دیا ہوتا ہے اور متعلقہ سیشن جج کو لکھ دیا ہوتا ہے. اور وہ سیشن جج جو ہے وہ پھر یہ تینوں ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ پھر ان کی انٹرنل کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور جو فائنل ڈیتھ وارنٹ جاری کیا جاتا ہے جس کے اوپر ٹائم اور جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، وہ دیگر تمام فارمیلٹیز کو مکمل کرنے کے بعد جو انٹیریئر منسٹری وغیرہ کنفرم کرتی ہیں، اس کے بعد وہ سیشن جج جو ہے جس کو ڈیتھ وارنٹ یا بلینک وارنٹ کہا جاتا ہے وہ جاری کرتا ہے سیشن جج. تو اب اس اعتبار سے یہ بات اس طریقے سے ہوگی کہ اگر وہ اپیل نہیں کرتا تو پھر 30 دن کے بعد اس کا اگلا پروسیس شروع ہو جائے گا. یعنی کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کے اوپر جب اپیل کرنے کو ترجیح ہی نہیں دی تو پھر از خود اس مقدمے کا جس طریقے سے ہائی کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے، اس مقدمے کے فیصلے نے از خود سپریم کورٹ میں نہیں چلا جانا. اچھا، از خود نہیں جانا سپریم اس کی کورٹ. سادہ ترین یہ آپ وضاحت سمجھ لیں جب تک کہ کوئی فریق اس کو چیلنج نہیں کرتا. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ چلا گیا، وہاں سے بھی اپیل لیٹ سپوز کوئی بھی مقدمہ میں کہہ رہا ہوں ڈسمس ہو جاتا ہے، اپیل خارج ہو جاتی، تو پھر کیا پریزیڈنٹ کو کون لکھتا ہے؟ وہ ایک اپیل کا حق ہوتا ہے، وہ اکیوز لکھتا ہے جو بھی مجرم ہوتا ہے، یا کوئی کورٹ ان کو بھی بھجوا دیتی ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے، وہ پروسیس کیا ہے؟ یہ ایک آئینی اختیار ہے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صدر کو آئین پاکستان جو ہے یہ اختیارات دیتا ہے. دیکھیں، کسی بندے کو جب بھی آپ نے سزائے موت دینی ہے تو آپ نے اس کے متعلق کسی بھی قسم کے ابہام کو ختم کرنا ہے. آپ نے ایک انسان کی جان لینی ہے اور آپ نے ایک پورے نظام اس جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس سارے کے سارے معاملے کا. لہٰذا اگر تو اس بندے نے رحم کی اپیل بھی وہ اگر خود کرنا چاہے تو وہ ہوگی، لیکن بعض دفعہ ملزمان اس کو بھی نہیں کرتے. یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر کیس کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ صدر کو رحم کی اپیل کرنا چاہے تو وہ صدر کو رحم کی اپیل کر سکتا ہے. اور فائنلی اس اپیل کو اگر جو آپ کا یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ڈیتھ وارنٹ جاری ہونا ہے اس سے پہلے اس نے اپنے یہ تمام اختیارات یا تو